بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا چیمہ وائس اور مجھے کہتے ہیں نیا چیمہ۔ ناظرین، نیا چیمہ وائس میں ایک بہت ہی بڑھیا سٹوری کے ساتھ خوش آمدید۔ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ MS لڑکی کا اپنی والدہ کو جواب: اس کی مت ماری گئی ہے، اسی لیے اسے MS کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیگم سے یہ الفاظ سن کر کہا: تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے نا واقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابیات کی مثالیں پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی سمجھائیے اسے۔ خیرالنساء تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ پائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی عاتقہ کو کیا ہو گیا ہے۔ عاتقہ کے لیے انجینئر لڑکے کا رشتہ آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے پاس فیملی، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے۔ ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی۔ تیری عاتقہ شہر میں عالی شان کوٹھی میں رہتی ہے، اس کی فیملی اسے کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری عاتقہ، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے، ماشاءاللہ، عرب شہزادے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھیں۔ ماں کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی: بس جی، اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو اس لڑکے کی تصویر عاتقہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی، بہت خوش نصیب ہے ہماری شہزادی۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ عاتقہ نے جواب دیا: امی، مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ میں عالم دین مفتی مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء، یہ تو کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی؟ بے وقوف لڑکی، تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ لڑکا انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، عالی شان کوٹھی میں رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اس کے پاس۔ آپ صحیح ہیں، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو بہت خوش بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ کرتے کراتے شادی ہو گئی۔ 2 مہینے بعد عاتقہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان بات ہو رہی تھی، تبھی عاتقہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور کہا کہ آپ کے داماد کی نوکری لگ گئی ہے مدینہ منورہ میں، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔